اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1971 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 112 آیت سے ہوتا ہے. 6/112. سابقہ آیت میں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر یہ ایمان لے آئیں گے. قرآن کریم نے کہا یہ ہے، وہاں یہ اتنی سی بات کہی تھی کہ تم اگر عقل و شعور سے کام لو اور سوچو تو تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. زیر نظر آیت میں اسی کی تشریح ان الفاظ میں کر دی گئی کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. کہ چھوٹا موٹا معجزہ تو ایک طرف رہا، ان پر اگر فرشتے بھی اترنے شروع ہو جائیں، مردے ان کے سامنے بولنے لگ جائیں، دنیا بھر کی چیزیں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کر دی جائیں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. سطحی طور پہ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پہلے ہی فیصلہ کیسے کر دیا گیا کہ یہ کچھ بھی کیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. نہ لائیں، ان کی ایک شرط ہے، ان کا ایک تقاضا ہے، پورا کر دیا جائے اور اس سے گہرائی میں جایا جائے تو پھر یہ اعتراض سامنے آتا ہے. غیران من بڑی غور طلب چیز ہے. یہ غور طلب اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک چیز گویا مسلمہ کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے کہ انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو پھر ہمارے ہاں کیا یہ گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے معجزات کو گنایا گیا اور ان سے دگنے معجزے آپ کی طرف منسوب کیے گئے. اس لیے کہ حضور کے متعلق تو یہ ہے نا کہ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کرام میں بڑے ہیں، تو اس لیے اسی نسبت سے کہا یہ گیا کہ آپ کو اتنے معجزے دیے گئے. اور پھر دلائل النبوت میں یعنی نبوت کی دلیل بیان کی گئی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بطور مسلمہ کے ہمارے ہاں آتی، پھر قرآن کریم سے یہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے معجزات ہیں. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے مشہود محسوس مرئی معجزات بھی ان کے سامنے آ جائیں، اور یہ تو بڑی معجزوں کی تفصیل ایک ایسی دے دی ہے، بلکہ ایسی جامعیت سے بیان کیا ہے کہ دنیا جہان کی چیزیں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کی جائیں، مردے بولنے لگ جائیں، فرشتے اترنے لگ جائیں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر صورت یہ ہے کہ معجزات کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے انبیاء کرام کو بھی وہ دیے کہاں کے لیے؟ وہ معجزات کا فائدہ یا مصلحت تو ہم یہی گناتے ہیں نا کہ جب یہ لوگ دلائل و برہان سے ایک بات نہ مانیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایک معجزہ دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھو اب بھی مانتے ہو یا نہیں. لیکن جب وہ خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے معجزات بھی اگر دکھا دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر دہرا دوں اس کو کہ سوال یہ پیدا ہوگا نا، اگر وہ مسلمہ درست ہے کہ خدا نے انبیاء کرام کو معجزات دیے تو وہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے معجزوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جانتے ہوئے، یہ اعتراف کرتے ہوئے، یہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ نہیں لائیں گے، اس کے بعد یہ کہ پھر معجزے دیے کاہے کے لیے دے. آپ سوچتے ہیں کہ ایک چیز جو مسلمہ کی طریق پہ بھی آتی ہو یا بعض مسلمات بھی جو چلے آ رہے ہوں
ان پہ کھڑے ہو کے کبھی کسی نے غور نہیں کیا، اور بڑے فخر اور اعزاز سے یہ بات پیش کی جاتی ہے صاحب، پہلے تو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جو ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کسی آواز کی مجلس میں سنیے، اور یہ عام ملا کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام آپ کے یہاں کے ائمہ اعظام، ایسی کتابیں آپ کے ہاں جو بڑی ہی معتبر مستند علیہ وہ مستند سمجھی جاتی ہیں، ان میں یعنی کتابوں کی کتابیں اسی موضوع پہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو تھے وہ کتنی تشریحات اور کتنے تفصیلات اس چیز کی، اور انبیاء صحابہ کے معجزات تو پھر آپ جانتے ہیں جتنے گنائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ دینے سے فائدہ کیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، بڑی غور طلب چیز۔ بہرحال یہ چیز کہ جہاں تک قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ آیات جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزے ہیں، یعنی محسوس شکل کے معجزے، ایک تو دلیل معجزہ ہوتی ہے، ایسی مسکت دلیل جسے کہتے ہیں، ایسی دلیل کے جواب نہ بن پڑے اگلے سے۔ معجزہ وہی ہے نا کہ جس کے بعد انسان عاجز آ جائے ایک بات سے، تو دلیل محکم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ واقعی اس کے بعد پھر اعتراض سوچتا نہیں، جواب سوچتا نہیں، اسے چھوڑیے۔ معجزے سے مراد لی جاتی ہے محسوس معجزہ، فزیکل چیز کا معجزہ، طبیعی چیز کا معجزہ، جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو اور وہ کر کے دکھا دیا جائے، مثلا یہ کہ مردے بولنے لگ جائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات ساری صاف ہو جاتی ہے اگر سمجھ لیا جائے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے بتایا ہے کہ کسی شے کی ڈیفینیشن اگر کر دی جائے، اس کو ڈیفائن کر دیا جائے، تعریف اس کی متعین کر دی جائے کہ یہ کیا ہے، تو آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ڈیفائن کیا جائے کسی چیز۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے، کامل تسکین سے، پورے اطمینان سے، دلیل و برہان کی روح سے کسی بات کو صحیح اور سچا ماننا۔ یہ ہے ڈیفینیشن قرآن کی روح سے ایمان کی، جس میں کسی قسم کی کمپلشن کا، اکراہ کا، جور کا دخل نہ ہو، کسی حیثیت اور کسی نوعیت کا بھی اس میں اگر جبر آ جائے تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ جبر کے کیا معنی ہوں گے کہ آپ کا دل اور دماغ تو کچھ اور مانگتا ہو اور اس کے خلاف کسی طریق سے آپ سے کوئی اور بات منوا لی جائے، اسی کو اکراہ اور جبر کہیں گے نا۔ جبر میں ایک تو یہ فزیکل جبر ہوتا ہے، طبعی جبر ہوتا ہے کہ تلوار سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھیے کلمہ، لائیے ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ اس طور پہ جو کچھ آپ زبان سے کہہ دیں گے، آپ دل اور دماغ کے اطمینان اور رضامندی سے تو ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اقرار ہے۔ اقرار کیا ہے کہ عقل اور فکر کے خلاف کوئی چیز آپ سے منوا لی جائے۔ نشہ پلا کے اگر آپ سے کسی چیز کو منوا لیا جائے، وہ بھی ایمان نہیں، اقرار ہی نہیں ہوتا، اسے تو شہادت بھی نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے عقل و شعور کی رضامندی سے نہیں کہا، وہ معروف ہو گئی تھی چیز۔ انڈر کلوروفارم کچھ کرا لیا جائے تو وہ بھی اقرار نہیں ہے۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں آج کل، یہ بڑی پرانی چیز ہے، نام اس کا کچھ اور تھا اس سے پہلے، اس کا نام کرامات رکھا ہوا تھا۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں دوسرے کو، اب یہ سائنس ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں اس کو بڑا ڈیولپ کیا گیا ہے، وہاں تو ہسپتالوں میں علاج ہوتا ہے اس طریقے سے۔ خاص طور پہ وہ بچوں کو کلوروفارم نہیں دیتے کہ یہ کلوروفارم بچوں کے لیے بڑی انجوریس، نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں دوسرے کو، محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اندر، اسے اتنا معروف کر دیتے ہیں
دوائیوں سے نہیں، وہ ایک طریق ہے